کیا ماؤ زے تونگ نے 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا یا پھر ماؤ زے تونگ کی پالیسیز کے نتیجے میں 6 کروڑ لوگ وقت سے پہلے جاں بحق ہو گئے؟ 40 سال پہلے ماؤ زے تونگ کے خلاف ایک بہت بڑی بدنامی کی مہم شروع کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے چین میں ایک بہت بڑا قحط آیا جس میں 30 ملین لوگ صرف 3-4 سالوں کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ قحط 1958 سے 1961 کے درمیان آیا، یعنی گریٹ لیپ کے دور میں ماؤ کی قیادت میں عوامی کمیونزم کی قیام کے وقت پیش آنے والا یہ قحط بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس دعوے کی بنیادی وجہ 2 شمالی امریکی آبادی ماہرین کا کام تھا، A.J. کول اور جوڈتھ بینسٹر۔ لیکن جو بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں وہ یہ ہے کہ ان ماہرین نے یہ خوفناک اعداد و شمار انتہائی مشکوک اور غیر معقول طریقے سے نکالے۔ سب سے پہلے 1958 سے 1962 کے دوران چین میں کسی قحط کی کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی۔ چین کا یہ مبینہ قحط اصل واقعے کے 25 سال بعد دریافت کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1960 میں 30 ملین اموات کو صحافیوں، مسافروں، اخبارات، محققین اور عام شہریوں نے کیسے نظر انداز کر دیا، اور یہ سب کچھ 25 سال بعد شمالی امریکی ماہرین آبادی نے کیسے دریافت کر لیا؟ اس کے بعد سرمایہ دارانہ پریس نے اس عدد کو بار بار دہرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ جھوٹ قارئین کے ذہنوں میں ایک تاریخی حقیقت ہی بن گیا۔ لندن سے چھپنے والا وہ رسالہ جو اس نے کہ ہمیشہ سرمایہ داروں اور سرمایہ داری نظام کی حمایت کی ہے، یعنی کہ دی اکانومسٹ نے چند سال پہلے چین پر ایک خصوصی شمارہ شائع کیا، اور اس شمارے میں بھی انہوں نے دوبارہ سے وہی الزام لگایا کہ 30 ملین اموات گریٹ لیپ فارورڈ کے پیریڈ کے اندر ہوئیں۔ لیکن جب اتسا پٹنائک نے جواب میں خط لکھا تو انہوں نے اس خط کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سلووو ژاژیک نے بھی اپنی کتاب پریکٹس اینڈ کانٹرڈکشن کے دیباچے میں 30 ملین اموات کا ذکر اس طرح کیا جیسے یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہو۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ سلاوو ژاژیک سرمایہ دار دنیا کے پسندیدہ مارکسسٹ آخرکار پھر کیوں ہیں؟ آخر یہ دعوے کیسے بنائے گئے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کول اور بینسٹر نے ایسے پیدائش اور اموات کے اعداد شامل کیے جو حقیقت میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ اگر ہم چین کی سرکاری آبادی کے اعداد و شمار دیکھیں جو 1953 اور 1964 کی مردم شماریوں پر مبنی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر 1958 تک آبادی میں اضافے کی رفتار برقرار رہتی تو 1959 سے 1961 کے درمیان آبادی اصل تعداد سے 27 ملین زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ آبادی میں اس کمی پر ماہرین آبادی پروین اساریہ اور لیلا وساریہ نے بھی بحث کی ہے۔ اس آبادی کی کمی کو عام طور پر قحط میں ہونے والی اموات کے برابر سمجھ لیا گیا ہے، لیکن جن 18 ملین لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قحط میں مر گئے وہ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی 1958 میں شرح پیدائش 29 تھی جو 1961 میں کم ہو کر 18 رہ گئی، اور اس کمی کو قحط میں ہونے والی اموات کے طور پر گن لیا گیا۔ چینی لوگ یقیناً بہت باصلاحیت ہیں، مانا کہ انتہائی باصلاحیت ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک بغیر پیدا ہوئے مرنے کا ہنر نہیں سیکھا۔ 1953 سے 1958 کے درمیان چین نے اپنا شرح اموات کو تیزی سے کم کیا، بڑھایا نہیں، کم کیا، جو ہر 1000 افراد میں 20 سے کم ہو کر 12 رہ گئی تھی۔ یعنی انقلاب کے بعد لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی تھی، مورٹیلٹی گر رہی تھی۔ اگر 53 کے اندر 20 ڈیتھس پر 1000 برتھس ہوا کرتی تھیں تو اب وہ گر کر صرف 12 ڈیتھس پر 1000 برتھس پہ آ گئی تھیں۔ زرعی اصلاحات اور دیہی تعاون پر مبنی نظام کے قیام کے بعد ماحول کی صفائی، بیماری پھیلانے والی کیڑوں کے خاتمے اور بنیادی دیہی صحت کے نظام کے لیے بڑے پیمانے پر بہت بڑی مہم، بلکہ ایک نہیں کئی مہمیں چلائی گئیں۔ دیہی علاقوں میں شرح اموات میں واضح کمی واقع ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی، مٹرنل مورٹیلٹی کم ہو گئی، انفنٹ مورٹیلٹی کم ہو گئی، اولڈ ایج مورٹیلٹی کم ہونی شروع ہو گئی۔ یہ سب چیزیں وہ حقائق ہیں جو تمام ڈیموگرافرز ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پھر 1958 سے
کمیونزم کے ابتدائی دور میں کسانوں کو بڑے پیمانے پر تعمیراتی کاموں کے لیے متحرک کیا گیا، یعنی کہ ملینز آف لوگوں کو موبلائز کیا گیا کہ ہم بڑے بڑے ایسے پروجیکٹس کریں گے، خاص طور پہ واٹر مینجمنٹ پروجیکٹس، جس سے ہم اپنا نہری نظام اور اپنا دریاؤں کا نظام اور پانی کے نظام کو ٹھیک کریں گے۔ اس کے نتیجے میں چند سال کے لیے دیہی خاندانی زندگی کے معاملات کمپلیٹلی تبدیل ہو گئے، بدل گئے۔ عورتوں کو کام میں شامل کیا گیا، اجتماعی باورچی خانے بنائے گئے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کریشز قائم کی گئیں، کیونکہ زیادہ تر صحت مند افراد آب پاشی اور دوسرے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے، خاص طور پر فارغ موسم میں۔ اس دور کی تفصیل ولیم ہنٹن کی کتاب شنفان میں ملتی ہے۔ بنیادی آبی تحفظ کا نظام گریٹ لیپ کے دوران ہی بنایا گیا تھا۔ جتنے بڑے بڑے ڈیمز کا آپ سنتے ہیں، جتنی بڑی بڑی کنال نیٹ ورکس کا آپ چائنا میں سنتے ہیں، یہ سب کچھ ایکچولی گریٹ لیپ فارورڈ کے پیریڈ کے اندر یا شروع ہوا یا قائم کیا گیا۔ اس بڑے پیمانے کی محنتی سرگرمی کے نتیجے میں 1959 سے شرح پیدائش کم ہونا شروع ہوئی۔ یہ کمی غذائی قلت کی وجہ سے نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1958 میں غذائی اجناس کی پیداوار غیر معمولی طور پر اچھی تھی اور 200 ملین ٹن تک پہنچی۔ البتہ اس کے بعد کے 3 برسوں میں چین میں شدید سیلاب آئے، جن کی وجہ سے فصلیں خراب ہوئیں اور کیڑوں کے حملے بھی بڑھے۔ غلے کی پیداوار 1958 کی اچھی فصل 200 ملین ٹن سے کم ہو کر 1959 میں 170 ملین ٹن رہ گئی اور 1960 میں مزید اور کم ہو کر 143.5 ملین ٹن تک آ گئی۔ 1961 میں اس میں معمولی بہتری آئی اور پیداوار 147 ملین ٹن تک پہنچ گئی۔ یہ کمی سیلاب کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ کمیونزم کی وجہ سے یا کمیونز قائم کرنے کی وجہ سے۔ در حقیقت کمیونز کی برابری پر مبنی تقسیم کے نظام نے پیداوار میں کمی کے اثرات کو کم کیا اور انفیکٹ سٹارویشن کو روکا۔ اگر کمیونزم نہ ہوتا، اگر کمیونز نہ ہوتے تو حالات کہیں زیادہ پہلے سے خراب ہو جاتے۔ مزید یہ کہ اگر 1980 تک کمیونز کی اجتماعی محنت سے بنائی گئی 46,000 آبی ذخائر موجود نہ ہوتے تو بعد کی خشک سالی کے اثرات بہت ہی زیادہ شدید ہوتے۔ 1965 تک غلے کی پیداوار دوبارہ 200 ملین ٹن کی سطح پر پہنچ گئی۔ ان تینوں برسوں کے دوران چین میں فی کس غلے کی دستیابی اسی عرصے میں بھارت کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ رہی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ انڈیا سے کمپیئر کریں، انڈیا کے اندر اس وقت پر کیپٹا فوڈ پروڈکشن چائنا سے کم تھی، یعنی بدترین سال میں بھی چین میں فی کس اوسط غلہ بھارت سے زیادہ تھا، جبکہ بھارت میں 1960 کی دہائی کی وسط میں کوئی عام قحط نہیں آیا۔ 1960 کو سرکاری طور پر مبینہ قحط کا بدترین سال کہا جاتا ہے، لیکن اس سال چین میں شرح اموات ہر 1000 افراد میں 25.4 تھی، جو بھارت کے اسی سال کی شرح اموات جو کہ 24.8 سے زیادہ مختلف نہیں تھی، اور بھارت میں اسے بالکل معمول سمجھا گیا۔ اس پر بھارت کو کسی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھارت میں فیمن ہو رہی ہے، حالانکہ پر کیپٹا فوڈ پروڈکشن چائنا کے اندر اور انڈیا کے اندر ایک ہی ہے۔ حالانکہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، ڈیتھ ریٹ ہے، وہ چائنا کے اندر اور انڈیا کے اندر تقریباً ایک ہی ہے۔ یوں کوئل اور بینسٹر کی تحقیق کی کمزوری صاف نظر آتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ مضحکہ خیز اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ 1982 کی مردم شماری میں زرخیزی یعنی پیدائش پر ایک سروے کیا گیا، جس میں صرف 10 لاکھ افراد شامل تھے، یعنی کل آبادی کا محض 0.1%۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 82 میں ایک مردم شماری ہوئی 0.1% پاپولیشن کی بنیاد پر۔ اس مردم شماری میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ 1950 کی دہائی کے آغاز سے پیدائش اور اموات کے بارے میں کیا ڈیٹا ہے، کیا انفارمیشن ہے۔ یعنی کہ 1982 میں لوگوں سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ 1950 کے اندر کتنے بچے آپ کے اندازے میں پیدا ہو رہے تھے، کیا برتھ ریٹ تھا اور کیا برتھ ریٹ نہیں تھا۔ اس سروے سے حاصل ہونے والی بہت زیادہ شرح پیدائش کو بنیاد بنا کر دعویٰ کیا گیا کہ 1953 اور 1964 کی مردم شماریوں کے درمیان سرکاری ریکارڈ سے کہیں زیادہ بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے 1953 کی اس بہت بڑے سروے
سروے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جس میں 5% گھرانوں کو شامل کیا گیا تھا. یعنی 0.1% گھرانوں کو شامل جو جس سروے میں کیا گیا 82 میں، اور پوچھا گیا کہ 50 میں کیا برتھ ریٹ تھا، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور جو 50s کے اندر ایکچولی 5% پاپولیشن کی بنیاد پر پاپولیشن کا سینسس ہوا تھا، اس کو ٹوٹلی انہوں نے اگنور کر دیا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ پیدائش اور اموات کے درست اعداد جمع نہ کرنا اور ایسے اعداد پیش کرنا جس سے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ دیکھیں اتنے لوگ پیدا ہوئے تھے اور وہ فیمن کے اندر مر گئے. انفیکٹ اگر آپ یہ 1950s کے سرویز اٹھائیں گے تو ان سرویز کے مطابق شرح پیدائش ہر 1000 افراد میں 37 تھی، جو سرکاری اندازوں کی بنیاد تھی. اس کے بجائے انہوں نے 1982 کے سروے کی بنیاد پر 1950 کی دہائی کے لیے ہر 1000 افراد میں 43 سے 44 کی شرح پیدائش فرض کر لی. اتنے پرانے دور کے لیے ایک بہت بعد میں کیے گئے سروے سے حاصل ہونے والی بلند شرح پیدائش کو استعمال کرنے کا کوئی معقول جواز نہیں بنتا. ہمیں معلوم ہے کہ بہت پرانی یادداشت پر مبنی سوالات میں جوابات غیر درست ہو جاتے ہیں. بڑی obvious بات ہے. 82 میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ 50s میں کتنے بچے پیدا ہوئے، کیا یہ ایکوریٹ اسٹیمیٹ ہے؟ یوں 1953 سے 1964 کے درمیان فرض کی گئی اضافی پیدائشوں کو تعداد تقریباً 50 ملین بنایا گیا، اور اسی وقت ان کے مطابق یہ تمام اضافی پیدائش 1964 کی کل آبادی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کرتی، جس سے وہ 694.6 ملین مانتے ہیں اور درست بھی سمجھتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ تمام سرکاری شرح پیدائش اور اموات کو رد کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سرکاری آبادی کی کل اعداد کو درست مان لیتے ہیں. جو آفیشیل ڈیٹا پسند آیا وہ رکھ لیا، جو آفیشیل ڈیٹا پسند نہیں آیا اس کو بس ٹوٹلی اگنور کر دیا. یہ موقع پرستانہ مفروضہ ان کے مقصد کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس سے وہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ 1953 سے 1964 کے درمیان جتنے اضافی لوگ پیدا ہوئے اتنے ہی اضافی لوگ مر بھی گئے. لیکن یہ ماہرین آبادی ان 50 ملین فرضی پیدائشوں اور اموات پر بھی مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ سونے پہ سہاگا وہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں شرح اموات میں کمی کے رجحان پر ایک سیدھی لکیر لگا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 1958 کے بعد بھی اموات میں تیزی سے کمی جاری رہنی چاہیے تھی. چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے اس فرق کو وہ اضافی قحط کی اموات قرار دیتے ہیں. کمال کی بات ہے. ایسی سیدھی لکیر والا اندازہ سراسر بے معنی ہے، کیونکہ شرح اموات کا رویہ لازماً غیر خطی ہوتا ہے، لینئر نہیں ہوتا. یہ ایک ہی رفتار سے مسلسل کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک حد کے بعد ہموار ہو جاتی ہے اور کسی بھی آبادی میں صفر تک نہیں پہنچ سکتی. حتیٰ کہ بے مثال چینی قوم بھی امر ہونے کی امید نہیں رکھ سکتی. اس طریقے سے دونوں مصنفین اضافی اموات کا حتمی اندازہ بڑھا کر 60 ملین یعنی 6 کروڑ تک لے جاتے ہیں، جو مردم شماریوں کے درمیان سرکاری طور پر درج کل اموات سے تقریباً 65% زیادہ ہے. جب یہ مصنفین اپنی مرضی سے ہوا میں سے یہ 60 ملین اضافی اموات گڑ لیتے ہیں تو پھر انہیں 1953 سے 1964 کے مختلف برسوں میں بانٹ دیتے ہیں اور خاص طور پر گریٹ لیپ کے سالوں پر زیادہ حصہ ڈال دیتے ہیں. اس پورے عمل کی من مانی پن انہی کے مختلف حسابی کھیلوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے. کوئل نے 1960 کے لیے شرح اموات کو بڑھا کر ہر 1000 میں 38.8 تک پہنچا دیا، جبکہ بینسٹر نے اس سے بھی آگے جا کر اسے 44.6 تک لے گئی. بندہ ان سے پوچھے کہ on what basis are you coming up with these numbers؟ کوئی آئیڈیا نہیں. اس کے مقابلے میں اسی سال کی سرکاری شرح اموات 25.4 تھی. یعنی آپ اندازہ کریں سرکاری شرح اموات ہے 24.5 اور وہ کہاں لے گئے یہ سارے سلسلے کو؟ کوئی 44 پہ لے گیا، کوئی 38 پہ لے گیا، اپنی مرضی سے. اس تمام حسابی بازگیری کے بعد گریٹ لیپ کے برسوں میں 30 ملین یا 3 کروڑ قحط کے اموات کا دعویٰ کیا گیا. عقل کے ہر اصول کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ان نام نہاد ماہرین تعلیم کے لیے تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اپنی تمام فرضی اموات گریٹ لیپ کے برسوں میں ڈال دیتے اور یہ کہتے کہ 6 کروڑ اموات جو ہیں وہ انہی 3 سالوں کے اندر ہوئی ہیں. آخر آدھا سچ بولنے کے بجائے پورا جھوٹ ہی کیوں نہ بولا جائے. شاذ و نادر ہی
ایسی کھلی بددیانتی، انٹلیکچول ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے جیسی ان شماریاتی اندازوں میں نظر آتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی کم ہی ہوتا ہے کہ نامور دانشور جن سے کچھ عقل عام کی توقع کی جاتی ہے، بغیر کسی جانچ کے ایسے بے معنی باتوں کو مان لیں، پھیلائیں اور انہیں تاریخی حقیقت کا درجہ دے دیں۔ اس عمل میں انہوں نے ماؤ زیدونگ، جو ایک عظیم محب وطن اور انقلابی تھے، پر بہتان لگایا ہے اور لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں انہوں نے نادانستہ طور پر گوئبل سے منسوب اس اصول کی تصدیق کر دی کہ جھوٹ اگر بہت بڑا ہو اور بار بار دہرایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں۔ دوستوں، 3 کروڑ کوئی چھوٹا عدد نہیں۔ جب 1846 سے 1847 میں برطانیہ کی کالونی آئرلینڈ میں 10 لاکھ لوگ مرے تو پوری دنیا کو اس کا علم تھا۔ جب 1943 سے 1944 میں بنگال کی قحط میں 30 لاکھ لوگ مرے تو یہ بات سب کو معلوم تھی کہ قحط آیا تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ چین میں 30 ملین 3 کروڑ لوگ مر گئے اور اس وقت کسی کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں قحط پڑا ہے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور اصل وجہ یہ کہ کوئی قحط اس وقت آیا ہی نہیں تھا۔ آج جو دانشور 6 کروڑ یا 3 کروڑ قحط اموات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شاید خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہ انتہائی نادانی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ 30 ملین لوگ قحط میں مر گئے اور اس کی خبر نہ چین میں موجود غیر ملکی سفارتکاروں کو ہوئی اور نہ بیرون ملک چین پر نظر رکھنے والوں کو، سراسر حماقت ہے۔ اور جو لوگ اس دعوے کو بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں اور دہراتے ہیں، وہ اس جھوٹ کے خالقوں سے بھی زیادہ نادان ہے۔ یہ بات دنیا کے باقی لوگوں کے لیے بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے وہ مر بھی نہیں سکتے۔ مغرب صرف چین میں معاشی اصلاحات نہیں چاہتا، وہ وہاں نظام کی تبدیلی چاہتا ہے، وہ وہاں پر رژیم چینج چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے۔ وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کا سخت اس وقت دشمن ہے، مخالف ہے، اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ چینی انقلاب کی انقلابی وراثت اور وہ شخصیت ہے جو اس جدوجہد کی ہیرو کی علامت تھی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی موت کی کہانی جو پیدا ہی نہیں ہوئے اور ماؤ کی انقلابی ورثے کی بدنامی کا اصل مقصد یہ ہے کہ چین میں کمیونسٹ سیاست کی بحالی کو روکا جائے، کیونکہ یہی واحد قوت ہے جو چین میں سامراجی دوبارہ قبضے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے لیکچر انجوائے کیا تو شیئر ضرور کریں تاکہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جو گریٹ ریولوشنری لیڈرز تھے ان کی لیگسی کو اس طرح ویسٹرن بکواسیات اسکالرشپ کے ذریعے تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ تاڈی بڑی مہربانی۔